اب حال ہی کے اندر جگنو محسن صاحبہ حسن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے تو آزاد لڑی تھی، بعد میں نون لیگ کو شاید انہوں نے جوائن کر لیا تھا. ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ مجھے کم از کم سمجھ نہیں آئی، میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. سنیں. ان کو لائن پر لینا جگنو محسن صاحبہ کو. میرے حلقے میں بندے بندے کو پتا ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت گئی ابھی پی ڈی ایم کی، اس نے ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ دیا. ہم پنجاب میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی منگ پن کے لیا سی آئی ایم ایف کو لو. اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاں کیا کیونکہ انہوں نے پیشگی الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ اپنے ایم این ایز کو دینا تھا اپنے ساتھ رکھنے کے، کوalition کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو رشوت دینی تھی. چوہدری صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں جگنو محسن صاحبہ سے رابطہ کرنے کی، اگر رابطہ ہو جاتا ہے ضرور ان کا کامنٹ لیں گے. لیکن ناظرین، یہ جو روایت ہے یہ 1980 سے چل رہی ہے، خاص طور پر جو جنرل ضیاء کے زمانے سے ہے کہ یہ طرح کے یہ پیسے بانٹے جاتے ہیں. اب حسن اس پہ کیا کامنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ 1 ارب روپیہ، میں آپ یا کوئی چودھری غلام حسین صاحب یہ ایکیوز نہیں کر رہے، ایک ظاہر ہے ایک سٹنگ ممبر ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ ہے، خاص طور پر محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ، جو ان کے ہسبینڈ ہیں ابھی حال ہی میں ان کی میٹنگ میں بیٹھے، ملنا جلنا ان کے ساتھ رہتا ہے. تو مطلب یہ کیا اس میں سوچ بچار کیا ہے؟ اگر اتنے پیسے آپ نے دے بھی دیے تو پھر الیکشن میں چلے جاتے، الیکشن میں دیکھ کے وہاں پہ میدان لگا لیتے، وہاں بھی نہیں جا رہے. بہت افسوس کی بات ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جو ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ترقیاتی فنڈ ملتا ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی نہیں ہوتا. یہ تو بیسکلی میونسپلٹی کا کام ہے. جو لوکل آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. آپ کی کونسل کو مضبوط ہونا چاہیے، یونین کونسل کو، ولیج کونسل کو، یا جو آپ کی ضلع کونسل ہے یا ایم سی آئیز ہیں، تو ان کو اسٹرینتھن کر کے یہ بجٹ وہاں پر جانا چاہیے. اصل میں وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے صوبوں نے تو جو ہے صوبائی خود مختاری کے تحت جو ہے وہ فنڈ لے لیے وفاق سے. اب صوبے آگے اضلاع کو نہیں دیتے. جب اضلاع کے پاس نہیں جاتے تو وہ آگے سے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، سٹی لیول کے اوپر کام نہیں ہوتا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس چیز کو حوصلہ شکنی جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، جو نون لیگ نے کیا یا پی ڈی ایم نے کیا، اپنے جو کیا کہتے ہیں ممبر پارلیمنٹس کو ترقیاتی فنڈ دیے، اس سے 4 گنا زیادہ فنڈ جو ہے چیئرمین تحریک انصاف نے دینے شروع کر دیے تھے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا. تو اس ٹائم انہوں نے بھی اپنے اس کے منہ کھول دیے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے 3-4 حسن، وہ تو میری بات سنیں، ان کے پاس میں بیٹھا تھا، نکمے لوگ تھے، نکمے لوگ، نکمی پارٹی، وہ تو چلے گئے نا. ان نکمے لوگوں نے 4 گنا زیادہ پیسے دیے. اچھا مجھے وہ ملے ہمارے، میں نام بھی لے لوں گا پھر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا مائنڈ کر دیں گے. نہیں بالکل مائنڈ نہیں کریں گے آپ ضرور. خان نے بڑی زبردست اسٹریٹجی اپنا لی ہے. میں نے کہا جی کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے خان صاحب نے؟ انہوں نے کہا جی خان نے خزانے کا منہ کھول دی ہے. جتنے ممبر پارلیمنٹ ہے جو آتا ہے پوچھنے کے لیے کہتا ہے یہ میرا کام ہے، کہتا ہے ڈن. پوچھتے ہیں یہ کام کیا، وہ کہتا ہے ڈن. ہر کام پر اس نے جناب منظوری دی جا رہا ہے، ہر ایک کو پیسے دیے اس کے 30 آدمی چھوڑ کے چلے جاتے. جی صاحب میں اسی آتا ہوں. اس کی اپنی نالائکی ہے نا، فنڈ دینے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں رکھ سکا. اچھا بہت نالائک ہے یار، اسی لیے پورا ملک اس پارٹی کے ساتھ ہے اور تھوڑے جڑے نا رلتے پھرتے نے. تو میں مانتا ہوں کہ نالائک ہے. میں اس بات پہ آپ سے مطلب بالکل ڈسپیوٹ کر رہا ہوں. حسن میں یار آپ ایک بات کریں حسن، ہمارا کوئی کام تو نہیں ہے کہ ہر وقت ان پر حملے کرنا. نہیں حملہ نہیں کر رہے چوہدری صاحب. اب آپ سوال میں آپ کریں، میں اپنی بات کروں گا. نہیں غصہ نہیں کرتے. حسن ایک منٹ رکے، میں چودھری غلام حسین صاحب سے سوال کرتا ہوں. چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ ایک آرگومنٹ ہے، اب وہ پیسے دیے کتنے دیے گئے وہ آن دا ریکارڈ ہے، کیونکہ حسن اطلاعات ہمارے پاس آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا اخبارات کے اندر ہم نے کور کیا. چودھری غلام حسین صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کے ایم این ایز اور سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ ساڑے کم نہیں ہوندے، ساڑا پٹواری نہیں لگتا، ساڑا تحصیلدار نہیں لگتا، ساڑا ڈی پی او نہیں لگتا، اور سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا تھا. تو چودھری صاحب اب پرابلم، اب سوال بنیادی طور پر ہم جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو روایت چل رہی ہے، یہ جو جس انداز سے پیسے بانٹے گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نگراں حکومت، وہ دعوے تو بڑے سن رہے ہیں، پچھلے دنوں نگراں وزیر داخلہ بھی ہمارے پاس آئے تھے، کاکڑ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو خاص طور پر یہ 10 ارب روپے ہے یا اس سے پہلے جو بھی یہ پیسے ویسے ہیں، اس کے اوپر کچھ آئے گا کہ جناب اعلیٰ میں بتائیں کہاں پیسے گئے، کیا طریقہ کار اپنایا گا، کہاں لگے، آن گراؤنڈ لگے یا نہیں لگے؟
जी इसकी आज तक तो कोई अकाउंटेबिलिटी हुई तो आज कहाँ होनी है। आप छोड़े, आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन कराएं, वो भी आप नहीं कराना चाहते। अच्छा हसन, मेरे दिन कल मैं देख रहा था, हमारे और आपके दोस्त हैं फैसल वाडा साहब, वो ये कह रहे थे कि सारे जो इस वक्त सारी सियासी जमातें हैं वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं तो अपने टेलीविजन के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर नहीं कम से कम इस्तेमाल कर सकता। जाहिर है वो साबिक मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह इस वक्त उनकी एक्सेस सब जगह के ऊपर मौजूद है, मीडिया के ऊपर आ रहे होते हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारे गंदे अंडे हैं, ये तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी लफ्ज में इस्तेमाल कर सकता हूं, ये सारे जो इससे पहले जितनी सियासी जमातें इक़्तिदार में आई वो कह रहे हैं कि मुझ समेत वो पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, सब सिलेक्टेड थे, सबको चुना गया, सब नाकाम हो गए हैं, अब इन सब से जान छुड़ानी चाहिए, अब कोई नया कुलिया हमारे सामने आना चाहिए। तो वो हमें बता दें, आप लंदन के अंदर मौजूद हैं, आपकी होपफुली मुलाकात भी होगी, ताहियात कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे तो हमें कुछ समझाने की कोशिश करें कि अब कौन गेम में है और कौन गेम से बाहर है। देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बात यह है खबर भाई कि जिस तरफ फैसल वाडा साहब लेके जाना चाह रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को, आर्मी ने उस तरफ अब जाना नहीं है। अभी जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं ये बड़े प्रो जो है वो आप कहें कि कैद जमहूरियत हैं, वो इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। नोइंग हिम, जिस तरह की या उनके बारे में जो उनकी प्रोफाइल दिखी है, पढ़ी है, उस प्रोफाइल को देखते हुए मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि फैसल वाडा साहब जो है वो अपने पास से ही जो बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई ना एस्टैब्लिशमेंट की राय है, ना उनकी सोच है, ना ऐसा करने का इरादा है। लेकिन ये बदगुमानी जो है ये नहीं फैलानी चाहिए कि आप तमाम की तमाम सियासी जमातों को आप ये कर दें कि डरा रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट आपको आउट करने जा रही है, जबकि इसमें हकीकत में के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं।